بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت امت پارٹ نمبر 9، پیج نمبر 49۔ انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ۔ انبیاء علیہم السلام کے دعوت و اصلاح کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بے شمار آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے تو پوری عمر کی کوششوں کو اسی انداز پر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 150 نہیں بلکہ 900 برس تک جس قوم کو دعوت دیتے رہے اور ہمدردی اور خیرخواہی سے سمجھاتے رہے، اس کے باوجود جب ان کے قوم نے سختی اور بے تہذیبی کا معاملہ کیا، ان کو بے وقوف بتایا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس رسول مقبول نے کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ میرے بھائیوں، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سرور کائنات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات اسی طرز کے شاہد ہیں۔ ہر طرح کی ایذائیں سہنے کے بعد بھی ظالموں سے انتقام لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جاتی۔ اہد قومی انہم لا یعلمون۔ جن حضرات علماء کو وراثت انبیاء کا کچھ حصہ ملا ہے، ان سب کا بھی دعوت و تبلیغ میں یہی حال رہا ہے۔ آخری دور میں حضرت سید اسماعیل شہید کا واقعہ ہے کہ دہلی جامع مسجد سے واز کر کے باہر آ رہے تھے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر چند غنڈوں نے راستہ روکا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ مولانا نے نہایت طمانینت سے فرمایا کہ بھائی، آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صاف گالی دینا اور ایذا پہنچانا ہے، مگر وارث انبیاء کا جو کام ہونا چاہیے وہ کیا کہ ان کی گالی کو ایک مسئلہ بنا کر بات ختم کر دی۔ طریق نبوت اور ہم۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام انبیاء یا ان کے وارث ہی کر سکتے ہیں، جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں، دشمن کی خیرخواہی اور ہمدردی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی رفتار گفتار میں کسی مخالف پر طعن و تشنیع کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ مخالف کے جواب میں فکرے چست کرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے۔ اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چند روز کی مخالفتوں کے بعد بڑے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام و تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا۔ آج کل کے مبلغ و مصلح کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے اور فکرے ایسے چست کرے کہ سننے والا دل کو پکڑ کر رہ جائے۔ اسی کا نام آج کی زبان میں زبان دانی اور اردو ادب ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو جب مقام دعوت پر کھڑا کرتے ہیں تو موسیٰ و ہارون علیہم السلام جیسے اولو العزم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون سے بات نرم کرو، شاید وہ راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ آج ہمارے علماء اور مصلحین و مبلغین میں کوئی حضرت موسیٰ و ہارون سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں ہو سکتا، ان کے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے کیسے روا ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی پگڑی اچھالیں، ٹانگ کھینچنے کی فکر میں لگ جائے، استہزاء و تمسخر کے ساتھ اس پر فکرے چست کریں اور پھر دل میں خوش ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں گے اور قبول کریں۔ دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح۔ میری نظر میں اس وقت یہ 3 اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھنے نہیں دیتے۔ ہر اجتماع کے نتیجے میں افتراق، ہر تنظیم کے نتیجے میں تفریق، ہر اصلاح کے نتیجے میں فساد اور ہر دعوت کے نتیجے میں نفرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ اصل مرض یہی ہے کہ حب مال و جاہ، حسد و بغض کی نجاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں۔ ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری، رشوت، سود، شراب، رقص و سرود، سینما سے پرہیز کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ کی پابندی اور سود، شراب، رقص و سرود سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو، کیونکہ اسی پیشے میں ان چیزوں کی کھپت نہیں، ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص اللہ کے خوف کی بنا پر بچے ہوتے تو حب مال و جاہ، حسد و بغض، کبر و ریا سے بھی بچے ہوتے، کیونکہ ان کی نجاست کچھ سود و شراب سے کم نہیں، مگر یہ باطنی گناہ ہمارے جبے اور عمامے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔
اس لیے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل سارے تفرقوں کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب آفتوں سے بچنے کی توفیق کامل عطا فرمائے تاکہ یک دل ہو کر دعوت و اصلاح کا کام پیغمبرانہ جذبہ، پیغمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں۔ خلاصہ کلام: اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ہے، ورنہ عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اور اس تفرقہ کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب اللہ اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال و دولت اور عزت و جاہ کی ہوس سے بے لگام ہے، جو ہمارے معاشرے میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے کشمکش، تجارتی اور صنعتی ریس، عہدوں اور منصوبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرے کو پارا پارا کرتی ہے، کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اہانت و استہزاء کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وگرنہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر و الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیاد مرصوص نظر آئیں۔ ذمہ دار علماء سے درد مندانہ گزارش: سیاسی اور اقتصادی میدان اور اغراض و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں، لیکن خود دین و مذہب کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد و بے دینی کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد کو صحیح معنی میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطۂ وحدت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے، ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں، اور اسی صورت میں اس سیلاب کے مقابلے میں کوئی مؤثر انجام پا سکتا ہے۔ لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم و تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے، وہی ہمارے وعظوں، جلسوں، رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے، اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری وہ طاقت جو کفر و الحاد اور بے دینی اور معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلے پر خرچ ہوتی، آپس کی جنگ و جدل میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ اسلام و ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے، وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے، اعمال و اخلاق برباد ہیں، معاملات و معاہدات میں فریب ہے، سود، قمار بازی، شراب، خنزیر، بے حیائی، بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر چھا گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے، اس سے آدھا بھی ان کے اللہ کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا، اور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمارا زور زبان، زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے، اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیاد مرصوص کیوں نہیں بن جاتے؟ آخر ہم اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ بعثت انبیاء اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، جس نے غیروں کو اپنا بنایا، جس نے اولاد آدم کو بہیمت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا، جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا، کیا وہ صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم الجھ کر رہ گئے؟ کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں؟ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے؟ ملک میں عیسائیت اور کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے، قادیانیت، انکار حدیث اور تحریف دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔